اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الطارق کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی آیت سے دیکھیں، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی، بائی دا اسکائی اینڈ دا نائٹ قمر۔ وما ادراک ما الطارق، اور کچھ تم نے جانا کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ And what could make you know what it is that comes in the night؟ النجم الثاقب، خوب چمکتا تارا، وہ چمکتا دھمکتا ہوا تارا ہوتا ہے۔ It is the piercing star، it is the shining star۔ اب آج ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان نہیں، ان بے شک، کلو کوئی، کلو ہر کوئی، نفسن نفس، نفسن جان، لما مگر، لما یقیناً، علیہا ہے اس پر، علیہا اوپر اس کے، حافظ ایک حفاظت کرنے والا، حافظ محافظ۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی جان ایسی نہیں جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک نگہبان مقرر نہیں ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، مگر ہر جان کے اوپر ایک محافظ ہے۔ ان ناٹ، کلو ایوری، نفسن سول، لما بٹ، علیہا اوور اٹ، حافظ is a protector۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، there is no soul but that it has over it a protector۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، there is no living being but there is a protector over it۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، for no human being has been left unguarded۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک نگہبان مقرر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک عظیم حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان اللہ کی نگرانی میں ہے۔ ہر شخص پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال، باتوں اور حالات کو محفوظ کرتے ہیں۔ حافظ سے مراد اعمال لکھنے والے فرشتے، اللہ کی حفاظت اور انسان پر مسلسل نگرانی۔ یہ آیت انسان کو غفلت سے جگاتی ہے کہ کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، کوئی لفظ ضائع نہیں جاتا، اور انسان ہر وقت اللہ کے علم اور نگرانی میں ہے۔ اس آیت کے چند پیغامات۔ پہلا، انسان کبھی اکیلا نہیں، اللہ کی نگرانی ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ بندہ تنہائی میں بھی اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا۔ دوسرا، ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے، اچھائی ہو یا برائی، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ یہ احساس انسان کو ذمہ دار بناتا ہے۔ تیسرا، اللہ کی حفاظت بھی شامل ہے۔ حافظ صرف نگرانی نہیں بلکہ حفاظت کا معنی بھی رکھتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتیں اللہ انسان سے دور فرما دیتا ہے جن کا
اس سے احساس بھی نہیں ہوتا۔ چوتھا، زندگی امتحان ہے۔ جب ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دن حساب بھی ہوگا۔ اس آیت سے چند اسباق لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، اپنے اعمال کو بہتر بناؤ۔ اگر ہر لفظ اور عمل لکھا جا رہا ہے تو انسان کو سوچ سمجھ کر بولنا اور عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا، تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھو۔ اصل تقویٰ وہ ہے جب انسان اکیلے میں بھی گناہ سے بچے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تیسرا، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی نیکی، ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، سب محفوظ ہو رہا ہے۔ چوتھا، گناہوں سے بچنے کا شعور پیدا کرو۔ یہ احساس کہ میرے اوپر نگہبان مقرر ہیں انسان کو برائی سے روکنے میں مدد دیتا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اس لیے زندگی ایسی گزارو کہ جب اعمال نامہ کھلے تو شرمندگی نہیں بلکہ خوشی نصیب ہو۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک نگہبان مقرر نہیں ہے، مگر ہر جان کے اوپر ایک محافظ ہے۔ There is no soul but that it has over it a protector. There is no living being but there is a protector over it. For no human being has been left unguarded. دعا کے ساتھی، گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تنہائیاں بھی پاک کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے دور کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔